आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर? मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आपको बहुत सारी नेमतों के साथ और बहुत सारी रहमतों के साथ और बहुत सारी बरकतों के साथ आपको सलामत रखे। मेरी प्यारी मोहतरमा बहनों और मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, गौर फरमाइए, हर मुसलमान का यही ईमान है कि कुरान हर बीमारी की शिफा है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, हमने कुरान में जो कुछ उतारा है वो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और साथ ही ये भी फरमा दिया है कि ये जालिमों के लिए रहमत और शिफा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान पाक हमें फ़ायदा क्यों नहीं देता। इस हवाले से हमारी ये बहुत बड़ी गलती है, जिसका इर्तिकाब तकरीबन हर कोई करता है। इसी वजह से कुरान पाक का फ़ायदा नहीं होता। अब आयतुल कुर्सी को ही ले लीजिए। अगर इस आयत को, जो कुरान पाक की सबसे अज़मत वाली आयत है, अगर कोई इसे गलती के साथ पढ़ेगा, तो बेशक इसे कोई लाख बार भी पढ़े तो फ़ायदा नहीं होगा। ये गलती क्या है, इस पर आज की वीडियो में तफसील से बात की जाएगी, लिहाजा वीडियो को सिर्फ मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आपकी तवज्जो उस गलती की जानिब में मबजूल करवाती हूँ, लेकिन पहले आपको आयतुल कुर्सी की फजीलत और मुख्तसरन बताती हूँ। याद रहे कि तमाम नबियों में ऊंची शान हमारे प्यारे आका सरवरे दो आलम, सरवरे दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तमाम किताबों में ऊंची शान हमारी किताब यानी कुरान पाक की शान है, और इस शान वाली किताब की तमाम आयात में ऊंची शान और अजमत वाली आयत वो आयतुल कुर्सी है। जैसे कि अबू मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक सैयदना अबी बिन काब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ए अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज़्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? आपने जवाब दिया कि अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। फिर आपने तीसरी मर्तबा कहा, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे बड़ी अजमत वाली आयत कौन सी है? तो फिर आपने कहा, आयतुल कुर्सी। तो आपने सीने पर जोर से हाथ मारा और फरमाया कि ए अबू मुंजिर, कसम अल्लाह की, तूने दुरुस्त फरमाया, तुम्हें इल्म मुबारक हो। हमें इस रवायत से इस आयत की शान का अंदाज़ा हो ही जाता है। इसके और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं। रवायत में आता है कि इसमें अल्लाह ताला का इस्म आज़म है, और इस्म आज़म की खुसूसियत ये है कि जब इसके ज़रिए अल्लाह से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और आयतुल कुर्सी के बारे में हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। इसी वजह से हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत का हुक्म दिया गया है, और इसके पढ़ने वाले और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला होता है। मेरी मोहतरमा प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, अगर किसी मुसलमान से पूछा जाए कि क्या वो जन्नत में जाना चाहता है, तो उसका जवाब हमेशा इस बात में ही आएगा। और हमें प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की ये फजीलत बतला दी है कि अगर इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पाबंदी से पढ़ा जाए तो मरते साथ ही वो शख्स जन्नत में जाएगा। लेकिन फ़ज़ाइल तो जब ही होंगे ना, फ़ज़ाइल तो तभी होंगे
جب ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جس کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں ہوا۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ غلطی کیا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے محترم بھائیوں، غور سے سن لیجئے۔ اکثر جب لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ بغیر تعوذ کے اور بسم اللہ کے شروع کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا تعوذ پڑھ لینا چاہیے اور بسم اللہ لازمی ہے، کیونکہ اگر آپ بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر آیت الکرسی لاکھ بار بھی پڑھیں گے تو اس کا فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، بس اے رسول مکرم، آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ طلب کر لیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اندر خود اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہی نہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری محترمہ بہنوں، میری دوستوں، یاد رہے آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ کریں یا قرآن کی تلاوت کریں یا قرآنی وظیفہ پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ ضرور پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر ہم، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا اور ہم پر اپنی رحمت کرے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، مذکورہ آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو قدرت دی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم، کیا میں تم کو دوام کے درخت کا بتا دوں اور ایسی بادشاہت کا جو کبھی کمزور نہ ہو؟ اور جب شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے تو وہ پھر انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: بے شک لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبیوں کی طرف بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کا سبب وہ وسوسہ ظاہر ہو جاتا ہے، پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی مذکورہ آیتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں تاکہ آپ کا قرآن پڑھنا شیطان کے وسوسے اندازی سے محفوظ اور معمور ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیجئے تو تمام مسلمان اس حکم کے تحت داخل ہیں۔ تو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے تعوذ ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ مرنے کے ساتھ ہی اللہ پاک ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے اور موت کے ساتھ ہی ہمارا پہلا قدم جنت میں داخل ہو۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ پہلے اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ابھی یہ غلطی درست کر لیجئے۔ جب بھی کوئی آیت یا کوئی سورت پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یا کہ ہمیں مکمل برکات اور فضائل حاصل ہوں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آخر میں آپ کو بسم اللہ کے چند برکات اور فضائل بتا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جب نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈال لی اور اس پر پتھر برسائے۔ اللہ رب العزت اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھاتے ہیں کہ جس کام میں بھی میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا اس کام میں برکت ہوگی،
جب بیمار پر پڑھا جائے گا تو شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا اسے مرتے ہی جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم وضو کرنے لگو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہیں ہوتے تو برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم وہ وضو مکمل کر چکو۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعتیں دوسروں کی ہزار ہزار نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پہ لوگ تعجب کریں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں ہر رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ تھی۔ ایک حدیث میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ذیشان کام جس کو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے بے برکت ہوتا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ بن مسعود کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ہر حروف کے بدلے 40,000 نیکیوں کا ثواب دے گا۔ یاد رکھیے، 40,000 نیکیوں کا ثواب دے گا اور 40,000 خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور 40,000 درجات بلند فرما دے گا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں اور میری پیاری دوستوں، ہم یہ امید رکھتے ہیں آپ سے کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل وظائف ود شازیہ نظر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔